اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ، خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات سامعین گرامی، کل آپ کی خدمت میں سورہ روم کے جو قرآن مجید کے 21ویں سپارے میں موجود ہے اس کے مفاہیم کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس سورے میں جو مضامین پائے جاتے ہیں، ساتھ میں اس سورے کی فضیلت کیا ہے، مختصراً آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور ابتدا میں جو پروردگار عالم نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنائی تھی روم کی فتح کے اعتبار سے کہ کفاران قریش مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اور اپنے لیے روم کی شکست کو اور اہل فارس کی جیت کو نیک فعل شمار کر رہے تھے، تو پروردگار عالم نے انہیں یہ باور کروا دیا کہ عن قریب کچھ ہی سالوں میں دوبارہ سے جنگ چھڑنے والی ہے، اور اس مرتبہ تو روم ہار گیا، لیکن اگلی جنگ میں کہ جو کچھ سالوں میں چھڑنے والی ہے اس میں یہی روم فتح یاب ہوگا۔ اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ جو خبر تھی اس نے مسلمانوں کو خوش کیا۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں کہ جب روم فتح یاب ہوتا ہے، بضع سنین کا کلمہ استعمال ہوا تھا، بضع عربی میں استعمال ہوتا ہے 3 سے 9 کے عدد تک کے لیے، تو تقریباً اسی ڈیوریشن کے درمیان روم کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور تاریخی اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا، یعنی مسلمان صلح حدیبیہ کے ذریعے سے فتح یاب ہوئے تھے، ان کے لیے ویسے بھی خوشی کا موقع تھا، تو ایک اور خوشی کی خبر انہیں مل گئی۔ یا دوسرا یہ کہ جنگ
غزوہ بدر کا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ مسلمانوں کی خوشی دوہری ہو گئی تھی کہ خود انہوں نے کفار کے مقابلے میں فتح حاصل کی، اور دوسری وجہ یہ کہ جو پروردگار عالم نے اہل شرک کی شکست کی مطلب خبر جو دی تھی وہ خبر صحیح ثابت ہو گئی۔ اور تیسری چیز کہ جو سب سے زیادہ اہم کہ جس کے حوالے سے کل ہمارا تذکرہ بھی ہوا کہ اس میں قرآن مجید کا اعجاز بھی بیان ہو گیا کہ جو قرآن مجید میں مستقبل کی خبر دی جاتی ہے وہ چانسز پہ مبنی نہیں ہوا کرتی بلکہ عین حقیقت ہوا کرتی ہے۔ یعنی ہمارے تجزیہ نگار اگر کوئی تجزیہ کرتے ہیں، کوئی مستقبل کی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں، کوئی پریڈکشن کرتے ہیں، تو ان کی یہ پریڈکشن یا ان کی یہ جو پیشن گوئی ہے وہ چانسز پہ مبنی ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ جو پروردگار کی خبر تھی قرآن مجید میں، یہ اعجاز قرآن مجید ہے کہ یہاں پریڈکشن نہیں ہوا کرتی یا چانسز نہیں ہوا کرتے بلکہ جو کہا ہے ویسا ہونا ہے۔ پھر وہ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ پروردگار نے فرمایا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور یہ لوگ تو فقط دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جبکہ آخرت سے کہ جو حقیقی زندگی ہے اس سے وہ غافل ہے۔ یہاں ہم نے کل کچھ تفصیل کے ساتھ بات کی تھی اور آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی اس بچے کی کہ جو شکم مادر میں موجود ہے، تو اس کے لیے کل دنیا سب کچھ پورا یونیورس اس کا وہی شکم مادر ہوتا ہے، باہر کیا ہے اسے نہیں معلوم، لیکن کیا وہ بچے کی منزل ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، بلکہ بچہ وہاں تیار ہو رہا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے، صرف وہی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہی اس کی منزل نہیں ہے، وہی اس کا مقصد نہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے کے لیے وہ وہاں نشو نما پا رہا ہے، وہاں تیار ہو رہا۔ تو جس طریقے سے بچہ وہاں نشو نما پا رہا، ہم اس دنیا میں اس دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس دنیا کے لیے خود کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ پھر آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ کیا وہ لوگ اپنے اندر یہ غور و فکر نہیں کرتے کس حوالے سے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ پروردگار نے اس زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا اور نہ ہی ان کے درمیان میں موجود چیزوں کو خلق کیا الا بالحق، مگر یہ کہ حق برحق خلق کیا ہے، یعنی عبث پیدا نہیں کیا گیا، بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو برحق پروردگار نے بنایا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور معینہ مدت کے لیے بنایا گیا ہے، معینہ مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی دو چیزیں پروردگار نے واضح کر دی کہ جو تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو اس پہ غور و فکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو یہ بات دیکھ لینا کہ تمہیں کوئی چیز بیکار نظر نہیں آئے گی، بلکہ تمام برحق بنائی گئی ہے۔ اور دوسری چیز، یہ تمام ایک معینہ مدت تک کے لیے خلق کی گئی ہے، بقا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، ان کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا پروردگار نے اسی آیت میں ایک انداز میں قیامت اور معاد کے کانسیپٹ کو بھی بیان کر دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کہ لیکن پروردگار فرما رہا کہ اور بے شک کثیر تعداد میں لوگوں میں سے کثیر ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے، یعنی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے
کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کچھ آخرت کا تصور بھی ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے، اس کے بعد ایک حقیقی زندگی بھی ہے، بلکہ ان تمام باتوں کا اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرما رہا اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یعنی جب نشانیوں کی بات ہوتی ہے، جب پروردگار کی آیات کی بات ہوتی ہے، ایک چیز کا ہمیں قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ ملے گا، وہ ہے زمین میں سیر کرنا، زمین میں چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، ایک مقام سے دوسری جگہ جانا، سفر اختیار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھایا کرتا ہے، انسان بہت کچھ اس سفر کے ذریعے سے سیکھتا ہے، اس سیر کے ذریعے سے سیکھتا ہے کہ جب وہ زمین پہ سیر کے لیے نکلتا ہے تو بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں سیر کے لیے نہیں نکلتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اگر وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پہلے بھی تو لوگ موجود تھے، ان سے پہلے بھی تو امتیں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ جب انسان زمین پہ گھومے گا پھرے گا، مختلف مقامات وزٹ کرے گا، آثار قدیمہ دیکھے گا، قبور کو دیکھے گا، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھے گا، یہ سوچنے پہ مجبور تو ہوگا کہ مجھ سے پہلے جو قوم آئی ہے، مجھ سے پہلے جو اقوام گزری ہے، ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کا حشر کیا ہوا۔ حالانکہ وہ جو قوم پہلے آ چکی، پروردگار کیا فرما رہا؟ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ یعنی آج جو قوم ہے یا جو قوم کفار قریش کی بات ہو رہی، ان سے زیادہ طاقتور قومیں آ چکی ہے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، انہوں نے زمین کو تہو بالا کیا، زمین کو بویا جوتا، اور انہوں نے تم سے یعنی ان سے زیادہ زمین کو آباد رکھا۔ یعنی ایک معنی یہاں بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی تم سے اچھی کرتے تھے، کفار قریش کو مخاطب کیا جا رہا، انہوں نے زمین کو زیادہ اچھے طریقے سے آباد کر کے رکھا تھا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس روشن دلائل لے کر اللہ کے رسول آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا یہ حشر ہوا۔ یہ کوئی اللہ کا ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم خود انہوں نے اپنے آپ پر کیا۔ وہ یا کفاران قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ تہذیب و تمدن میں آگے تھے، تم سے زیادہ کھیتی باڑی میں آگے تھے، تم سے زیادہ انہوں نے علاقوں کو آباد کیا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسولوں کو جب انہوں نے جھٹلایا تو دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا۔ ان کا نام و نشان باقی نہیں، فقط کچھ آثار رہ گئے ہیں۔ فقط یہ معلوم ہے کہ کوئی قوم ہوا کرتی تھی کہ جو اب نیست و نابود ہو چکی ہے۔ جب وہ خدا کے مقابلے میں نہیں ٹک سکے تو تم کہاں سے ٹکو گے؟ پھر پروردگار فرما رہا ثم کان عاقبۃ الذین، پھر جنہوں نے برا کیا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی کیا ہوا؟ برا ہوا، برے کا انجام برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے ان کا انجام
برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوا کرتا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ آیت واضح کی کہ جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ برا ہوا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب بعین ہی یہ آیت ہم ایک اور مقام پر نظر آتی ہے۔ کس وقت یہ آیت زبان عصمت و طہارت سے سنائی دی؟ کہ جب یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور نعوذ باللہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کر رہا تھا، فاسد العقائد اشعار پڑھے جا رہا تھا، کہ جن اشعار میں ہمیں وہ اشعار بھی نظر آئے کہ نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی وحی آئی، بلکہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے یہ تمام ڈھونگ کیا تھا۔ اور یزید اس وقت اتنا خوش تھا کہ اپنے آباء و اجداد کو پکار کے کہہ رہا تھا کہ اے بدر و احد کے مقتولین، آ جاؤ دیکھ لو، آج تمہارا میں نے انتقام لے لیا۔ تو جب یہ یزید ملعون اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت علی کی بیٹی گویا ہوئی تھی، اور علی کی بیٹی نے گویا ہونے کے بعد خطبہ دیا، پروردگار کی حمد بیان کی۔ پھر جناب ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ صدق اللہ کذالک، کہ پروردگار نے سچ کہا، کیا یقول پروردگار فرماتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کی ثانیہ زہرا نے تلاوت کی کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ گویا یزید کو یہ بات باور کرائی جا رہی، تو نے برا کیا ہے نا، تو دیکھ لینا تیرے ساتھ اچھا نہیں ہونا۔ تو نے خدا کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، تو نے خدا کی آیات کو جھٹلایا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ثانیہ زہرا نے اس آیت کے ذریعے سے باور کرا دیا کہ اب دیکھ لینا کہ تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پھر پروردگار عالم فرما رہا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کی ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے خلقت کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، اور پھر وہی اس کا اعادہ فرماتا ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی پروردگار نے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم۔ تمام کائنات کو خلق کرنے والا کون ہے؟ خداوند عالم۔ تو وہ خدا کہ جو ایک مرتبہ خلق کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، اعادہ کرنا، دوبارہ سے کرنا پہلی مرتبہ سے آسان ہوا کرتا ہے۔ یعنی تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ اگر کوئی کام پہلی مرتبہ کیا جائے تو وہ مشکل ہوا کرتا، اگر اس کا اعادہ کیا جائے، اسے دوبارہ سے کیا جائے تو وہ کام ویسا مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ یہ بات ذہن میں ڈالی جا رہی کہ جو پہلی مرتبہ خلق کرنے میں قدرت رکھتا ہے، وہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یا دوبارہ اٹھائے جانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہمیں سورہ یاسین میں بھی اور قرآن مجید کی کئی سوروں میں بیان ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر سورہ یاسین میں جو کفاران قریش کا سوال نقل کیا جاتا ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ جب کہ یہ بالکل بھوسا ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو پروردگار نے جواب کیا فرمایا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ
جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ اسے دوبارہ سے اٹھانے کی، دوبارہ سے خلق کرنے کی، دوبارہ سے اس کا انشاء کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو کرنے کی قوت رکھتا ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا، لہٰذا اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے پروردگار نے کیا فرمایا، اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے خلقت کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ فرماتا ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر پروردگار فرما رہا، یوم تقوم الساعہ یبلس المجرمون، کہ جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے، وہ انتہائی غمگین ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے۔ یعنی آج زمین پہ اکڑتے ہوئے چل رہے ہیں، آج زمین پر تکبر کر رہے ہیں، آج زمین پر فساد پھیلا رہے، سینہ چوڑا کر کے چل رہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ مجرم نا امید ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، غم کی کیفیت طاری ہوگی۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا، یبلس المجرمون، یبلس کس معنوں میں آیا ہے؟ نا امیدی کے معنوں میں، غم کے معنوں میں بھی آتا ہے، انتہائی غم کے معنوں میں، نا امید کے معنوں میں۔ یہی وجہ کہ شیطان کا جو ایک نام ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس۔ شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابلیس کہا جاتا۔ تو وہی مادہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ یوم تقوم الساعہ، کہ جس روز قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، کہ جو مجرم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو سیاہ کار ہوں گے، وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، کہ دنیا میں جنہیں وہ اپنا خدا کہتے تھے، دنیا میں جنہیں وہ خدا کا شریک بناتے تھے، ان میں سے کوئی اب ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا، کوئی ستاروں کو پوج رہا، کوئی انسان کو پوج رہا ہے، اب کوئی ان کی سفارش کرنے قیامت میں نہیں آنے والا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے خود بھی منکر ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے روز ان کے سامنے واضح ہو جائے گا نا، تو وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا محمد وعلی محمد۔ ٹھیک، پہلی بات جو اس آیت میں ہے کہ یہ اپنے معبود کی تکذیب کریں گے۔ اچھا، دنیا میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو، ان کی پوجا کیوں کر رہے، تو سورہ یونس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرنے والے۔ تو یہ جو ان کا نظریہ تھا یہ خاک میں مل کر رہ گیا جب دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی ان کی شفاعت نہیں چل رہی، تو یہ اپنے بتوں کے منکر ہو جائیں گے، اپنے جن کا انہوں نے خدا کو شریک بنایا تھا ان کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ فقط یہ منکر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک طرف یہ اپنے خداؤں کے یا جن کو خدا کا شریک بناتے تھے منکر ہو جائیں گے، دوسری طرف وہ جو معبود تھے وہ خود ان کے منکر ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ما کانوا ایانا نعبدون، کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ ہماری بندگی کرے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ اس وقت کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، شفاعت کا حق کون رکھے گا؟ کہ جسے پروردگار نے یہ حق عطا کیا ہے، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ہستیاں ہیں۔
ان کے علاوہ کوئی شفیع نظر نہیں آئے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ کہ جن کو وہ شریک قرار دیتے تھے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرُونَ اور وہ کافرین اور وہ اپنے شریکوں کے خود بھی منکر ہو جائیں گے. پھر پروردگار فرما رہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ کہ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب یہاں پر 2 آیت میں مسلسل قیامت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ساعہ. اور قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ لفظ ساعت ہم کسے کہتے ہیں؟ گھڑی کو، لمحے کو، لہجے کو. لیکن قیامت کے لیے پروردگار نے اس لفظ کو کئی مرتبہ، اس کلمے کو کئی مرتبہ استعمال کیا، ساعہ کا کلمہ. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ ساعت عام طور پہ تو لہجے کو کہتے ہیں، لمحے کو. یعنی قیامت ایسی چیز ہے کہ جو بالکل اچانک سے آنے والی ہے. یعنی لمحے میں قیامت آنے والی ہے، لمحے میں یہ میدان سجنے والا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے شاید یہ کلمہ ساعہ قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس لمحے میں فیصلہ ہونے کی وجہ سے. تو پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن جو لوگ ہیں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آج بھی تو لوگ گروہوں میں تقسیم ہے، آج کی تقسیم اور اس دن کی تقسیم میں کیا فرق ہوگا؟ آگے تقسیم بیان ہو رہی، لیکن آج کی تقسیم میں اور اس دن کی تقسیم میں کیا فرق ہوگا؟ تو آج کی تقسیم کیا ہے لوگوں کی؟ لوگ بٹے ہوئے ہیں زبانوں کے ذریعے سے، لوگ بٹے ہوئے ہیں کاسٹ کے ذریعے سے، قوم کے ذریعے سے، لوگ بٹے ہوئے ہیں کمیونٹی کے ذریعے سے، لوگ بٹے ہوئے ہیں کلر کے ذریعے سے، رنگت کے ذریعے سے، لوگ بٹے ہوئے ہیں ملکوں کے ذریعے سے، شہروں کے ذریعے سے، ریلیجنس کے ذریعے سے، مذاہب کے ذریعے سے. آج لوگ ان تمام چیزوں سے بٹے ہوئے ہیں. قیامت کے دن کیسے بٹے ہوں گے؟ قیامت کے دن فقط ایک ہی تقسیم ہے، 2 ہی گروہ نظر آئیں گے. ایک اصحاب یمین نظر آئے گا، دوسرا اصحاب الشمال نظر آئے گا. ایک گروہ وہ ہوگا کہ جسے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا جس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، ہم فیہا خالدون، وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے رہنا. قیامت میں تیسرا گروہ نظر نہیں آئے گا، یا تو اصحاب یمین ہوں گے یا اصحاب شمال ہوں گے. جو کہا کہ گروہوں میں بٹ جائیں گے تو اس سے مراد یہ لی جاتی جیسے خود پروردگار عالم اگلی آیت میں بیان کر رہا. فَأَمَّا الَّذِينَ یعنی پہلے گروہ کا بیان ہو رہا. کیا بیان ہو رہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس وہ افراد، پہلی شرط کیا لگائی جا رہی کہ جو ایمان لاتے ہیں، مومن ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور دوسری شرط کیا لگائی جا رہی کہ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وہ جنت میں بہت خوشحال ہوں گے. پہلا گروہ کون ہے؟ کہ جو ایمان لایا اور اعمال صالح انجام دیے. تو پروردگار نے اس گروہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جنت میں بہت زیادہ خوشحال ہوں گے. اور دوسرا گروہ پروردگار کیا فرما رہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں پروردگار سے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ عذاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، یعنی انہیں حاضر کیا جائے گا عذاب کے لیے. 2 گروہ آ گئے،
پہلا گروہ کہ جو ایمان والوں کا ہے، صاحبان ایمان کا ہے اور اعمال صالح والا ہے. دوسرا گروہ وہ کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، ان کا کیا ہے؟ انہیں حاضر کیا جائے گا. اب یہاں پہ جو جنتیوں کا گروہ ہے اس کے لیے کیا کلمہ استعمال ہوا؟ یحبرون، کہ وہ خوش رہیں گے. اچھا، یحبرون کیسی خوشی کو کہتے؟ ایک مرتبہ انسان خوش ہے، دل مطمئن ہے، کافی ہے. ایک مرتبہ خوشی ایسی ہوتی، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے سے اپنی ایکسائٹمنٹ کنٹرول نہیں ہوتی، خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی، یعنی محسوس ہو رہا ہوتا. یعنی اگر ایک جملے میں آپ کی ذہنی خستگی کو ختم کرنے کے لیے اگر کہوں کہ علی والا جیسے غدیر کے دن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی خوشی کہ جس کا اظہار چہرے سے ہو رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے یحبرون، کہ وہ ایسے خوش ہوں گے کہ ان کے چہرے سے اس خوشی کا اظہار ہو رہا ہوگا. اس کے مقابلے میں جو کلمہ پروردگار نے کفار کے لیے استعمال کیا وہ کیا؟ یحضرون، کہ انہیں حاضر کیا جائے گا. اچھا، یہاں پر حاضر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جسے حاضر کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے نہیں آتا، بلکہ اسے زبردستی لایا جاتا ہے، اس لیے لفظ کلمہ حاضر کا استعمال کیا جاتا. تو یہ دو گروہ واضح ہو گئے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا اور ذہن میں بات آتی کہ پروردگار عالم نے، یعنی جو کافر ہے ان کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، یعنی کیا کہا؟ کافر ہے، جھٹلا رہے ہیں آیات کو، پروردگار کی کفر اختیار کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کیا ہے؟ جہنم کے لیے انہیں حاضر کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف پروردگار نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں عمل صالح انجام دیے، وہ جنت میں بڑی خوشی سے خوشی منا رہے ہوں گے، ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی. اب یہاں پر یہ شرط جو ہے اعمال الصالحات کی فقط و فقط صاحبان ایمان کے لیے لگائی گئی ہے. کیوں؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، انہیں تو یہ اعمال صالح فائدہ دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی پروردگار عالم جہاں بھی عمل صالح کی بات کرتا ہے اس سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اکثر ایسا کہا کرتا ہوں کہ جتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ہی مومنین کے لیے، دوسروں کے تو ایسے ہی منہ پہ مار دیے جانے کے. تو مومن عبادتیں تو نہیں چھوڑ سکتا، کیوں؟ ہے ہی اس کے لیے، اجر اسی پہ مل رہا ہے. پروردگار فرما رہا آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، یہاں پر دو گروہ کی تو تقسیم ہو گئی. ایک وہ کہ جو ڈائریکٹ جنت میں جانے والا، کون کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح انجام دی. دوسرا وہ کہ جو ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا، کہ جنہوں نے کفر کیا، پروردگار کی آیت کو جھٹلایا، پروردگار سے ملاقات کو جھٹلایا. اب ان افراد کا کیا کہیے گا کہ جو اہل ایمان تو تھے، صاحبان ایمان تو تھے، لیکن ہم جیسے گنہگار، گناہ ہو جاتے، کوتاہی ہو جاتی، عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی، ایمان تو ہے نا، ان کے بارے میں کیا حکم؟ تو یہاں پر علماء ان افراد کی مزید 3 سے 4 قسمیں بیان کرتے ہیں روایتوں کی روشنی میں. یعنی وہ کہ جو ایمان لے کر آ گئے لیکن گنہگار ہیں. پہلی سچویشن کیا ہو سکتی کہ مرنے سے پہلے پہلے انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور سیدھا جنت کی ٹکٹ انہیں مل گئی، بات ختم. مرنے سے پہلے پہلے یہ توفیق نصیب ہو گئی. یہ یاد ہے کہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، توبہ اس نے کر لی تو سیدھا جنت میں جا سکتا. دوسری قسم وہ کہ جو اس قابل بن گیا کہ اس نے خود کو اہل بیت کی شفاعت کا حقدار بنا لیا. اس نے خود کو، جنہیں پروردگار نے شفیع قرار دیا ہے، ان کی شفاعت کا حقدار بنا لیا.
اگر وہ خود کو شفاعت کا حقدار بنا دے گا تو ان کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا پھر بچے مجھ جیسے لوگ، کیا ہوگا؟ پھر بھی گناہ ہے، گنہگار تو ہے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے ایمان ہے نا، جس کے پاس ایمان ہے وہ جہنم میں ہم فیہا خالدون تو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں گنہگار تھا، کچھ ڈنڈے پڑیں گے تاکہ جو داغ دھبے گناہوں کے لگے ہوئے ہیں وہ دھل جائے، صفائی ہو جائے اس کی، کہ جس طریقے سے دھوبی کپڑے کو ڈنڈے مار مار کے صاف کرتا ہے، گرم پانی پہ ڈالتا ہے، پکاتا ہے۔ پوچھا جائے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اگر یہ نہیں کیا تو پہننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پروردگار سے پوچھا جائے پروردگار یہ کیا کر رہے ہیں، ڈنڈے کیوں برسا رہا، یہ فرشتے ڈنڈے کیوں برسا رہے؟ کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ تم قابل ہو جاؤ تو جنت میں جا سکو۔ یعنی کسی بھی انداز میں، چاہے بیماری کے ذریعے سے ہو، چاہے موت کی سختی کے ذریعے سے ہو، چاہے برزخ کی مشکل کے ذریعے سے ہو، حتیٰ کہ اگر اس وقت بھی نہیں بخشایا گیا تو ہو سکتا ہے قیامت کی سختی کے ذریعے سے، اگر پھر بھی نہیں بخشایا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ جہنم کے عذاب سے گزرنا پڑے، یہاں تک کہ مومن اس قابل ہو جائے، اتنا پاک و صاف ہو جائے کہ وہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے، تو اسے اس وقت جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یعنی مومن جہنم میں کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل جنت ہے۔ تو یہ مختلف روایتوں کا نچوڑ ان آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط کہ آمنو، ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نعوذ باللہ دل سے نکل گیا تو جتنا کیا ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا، جتنا کیا ہے سب بیکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت شیطان کا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے اب نماز چھڑوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، روزہ چھڑوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اسے معلوم ہے اگر اس کے دل سے علی کی محبت نکال دی، ساری عبادتیں بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، جو کچھ کیا سب بیکار۔ اگر علی کی محبت اس کے دل سے نکال دی، خدا کی وحدانیت نکال دی، توحید نکال دی، رسالت نکال دی، سب بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا شیطان کا حملہ اس پر ہوتا ہے۔ اور کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے کہ جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے، ان اعمال میں سے ایک ہے مال حرام۔ یعنی خود سید الشہداء نے آخری خطبے میں جب آخری حملے کے لیے نکلے ہیں، کیا واعظ و نصیحت کی سید الشہداء نے، اس وقت بھی جھنجھوڑا، اس وقت بھی حجت تمام کی، لیکن ایک جملہ فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ میری یہ نصیحتیں، میرا یہ واعظ تم پر کوئی اثر نہیں کرنے والا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم میں مال حرام بھرا ہوا ہے۔ عزادارو، سید الشہداء کربلا کے میدان میں یک و تنہا ہے۔ یعنی وہ حسین کے جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے، کبھی انصار کے لاشیں اٹھائے، کبھی اقربا کے لاشیں اٹھائے، کبھی اولاد کے لاشیں اٹھائے۔ عزاداروں، ایک ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، لیکن حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ عزاداروں، یہ حسین کی تنہائی ہے کہ میدان کربلا میں حلم ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے ہیں۔ عزاداروں، بعید نہیں کہ تمام شہداء کی لاشوں سے آواز آتی ہو کہ مولا اجل نے ہمیں مجبور کر دیا، لیکن اب بھی اگر ہمیں اجازت مل جائے اور دوبارہ زندگی عطا ہو تو ہم آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ محمد و آل محمد کا واسطہ
اس ذکر کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ ان ماہ رمضان المبارک کی مقدس راتوں کا واسطہ، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جن بچوں کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، بار الہ تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاد نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زیرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سہرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتجی، یاسمین بانو علی محمد ورتجی، سغرا بھائی نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، جاویر مہدی، حسین علی پونا والا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی جیا زامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیرالنساء بنت غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جنا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بھائی غلام علی باوا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بھائی شابان علی، سکینہ بھائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی باوا، یار علی سومانی، پنجو جسا سومانی، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی سومانی، اکبر علی ہرجی بھائی سومانی، امینہ بھائی ہرجی بھائی سومانی، عابد حسین جعفر سومانی، سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شہربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بھائی بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیرالنساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام حسین کانانی، اصغر علی کانانی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بنت سلیمان شہربانو رحمۃ اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جاویر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی گنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی،
علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، معصومہ حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی کے مرحومین، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور مرحومین، یوسف علی مروی والا اور مرحومین، محمد رضا مروی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، حاجی کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بھائی اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، صغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی امیری، محمد حسین امیری، رضیہ بھائی وزیر علی نایانی، علی رضا درمسی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، بسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین آلو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بھائی زوجے اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی کیکریا والا، زرینہ بھائی داؤد علی اللہ رکھا کرم، قاسم علی، کلثوم بھائی بنت دایا بھائی، علی رضا ابن داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زہرا بھائی زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسین علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس علی محمد، عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ امیر علی، فرزانہ بنت روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی، راضیہ عبد المہدی زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی، غلام حسین سایانی، زہرا بھائی قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بھائی حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سغرا بھائی لتا بھائی دیوجی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی بنت محمد حسین، حبیب علی اساریہ، شاہد آصف کربلائی، بلال حسین علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بھائی شابان علی، گلبانو بنت کریم خنجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بھائی بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کی زوجہ، شمیم بنت اللہ رکھا اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی مقادم اور ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے رشتہ دار، رضا حسین بادامی، فضا بھائی جیون، زویر بھائی فیملی کے رشتہ دار، محمد حسین امیر علی، فاطمہ بھائی حسین علی، سغرا بھائی حاجی نانجی، امیر علی زویر، رحمت بھائی رام جی، تمام علماء جمانی فیملی کے رشتہ دار، پارپیا فیملی کے رشتہ دار، دتو فیملی کے رشتہ دار اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء وزام مرحومین،
اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔